اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے محترم بزرگوں اور دوستوں، جتنے بھی ہمارے یوٹیوب دیکھنے والے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو میں اپنے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند باتیں ہیں دین کے اوپر جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو بھائی، میں ابھی جہاں کھڑا ہوا ہوں یہ مسجد ہے اور مدرسہ بھی ہے۔ تو مدرسہ ہمارے اتر کے جانب ہے، اور ہم جو کہا مدرسہ مسجد کے اندر نیپال میں ہم ابھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں بہت سوچ سمجھ کے کوئی بھی بات بولا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ میں یوٹیوب پہ جتنی بھی ویڈیو میں حدیث کا آپ لوگوں کے سامنے MP3 کے شکل میں ڈالتا ہوں، میں جتنی بھی ویڈیو MP3 کے شکل میں ڈالتا ہوں، تو ہمارے بھائیوں وہ حدیث بخاری شریف کی ہوتی ہے، مسند احمد کی ہوتی ہے، ابو داؤد کی ہوتی ہے، ترمذی شریف کی ہوتی ہے۔ جو بڑے بڑے حدیث ہیں اسی حدیث کو MP3 کے روپ میں ویڈیو کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ جب آپ لوگ اگر حدیث کو سنتے ہیں یا اگر پڑھتے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ وہ حدیث فرضی حدیث ہے، بلکہ وہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں تاکہ کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ بہت ایسا چیز یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر یہ آدمی فرضی چیز کو ڈال کے اور لوگوں کو بتاتا ہے، مگر آدمی کو ہے نا سنتوشٹی اندر سے نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسا چیز ہے، نہیں ہے۔ تو ہمارے بھائیوں، ہم جس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں یا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہوتی ہے۔ اور ہمارا نام ہے عامل محمد منہاج۔ اب یہاں چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے کہتے چلوں کہ بھائی، اس دنیا کے اندر آدمی دین کو چھوڑ کر اور اپنے کام میں اور اپنے کاروبار میں اس طرح کا بیجی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، آخر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں، پیدائش سے لے کر کے اور 18 سال کے عمر تک اور 18 سال سے لے کر کے 40 50 60 70 سال تک لوگ اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، مگر ہمارے بھائیوں دین کے کام کو بہت کم لوگ کر رہے ہیں، بہت کم لوگ۔ اس لیے کہ دین پر چلنے کے لیے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو نماز کے لیے اگر دعوت دیتے ہیں اس میں بھی کمی کوتاہی، اگر کسی کو کوئی اچھی چیز بتا رہے ہیں اس میں بھی اس کو کمی کوتاہی ہوتا ہے۔ اور بہت لوگ نماز پڑھنے سے تو اتنا بے خوف ہے کہ جب اذان لگتی ہے تو بہت ایسے لوگ ہیں جو مسجد کی طرف جانا چالو کرتے ہیں، اور بہت ایسے لوگ ہیں جب اذان ہوتی ہے تو وہ کھانا کھانے اپنے گھر میں جاتے ہیں۔
تو ہمارے بھائیوں میں آپ لوگوں کو یعنی بتاتے چلوں کہ جو لوگ بھی اگر نماز پڑھتے ہیں اور ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ سحور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کا حدیث بھی ہے، اور اس کا حدیث بھی ہے کہ تم اللہ کا صحیح طریقے سے عبادت کرو اور ایمانداری سے اپنے روزی کو کماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو یعنی برکت عطا کرے گا جہاں سے ہم یا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، ایسے بہت سارے مسئلہ اور مسائل ہیں۔ تو آج کے جو ویڈیو بنانے کا ہمارا جو مقصد تھا، جو ٹاپک تھا، وہ ہمارا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ جو حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں MP3 شکل کے روپ میں، اس حدیث کو آپ لوگ فرضی نہ سمجھے۔ وہ بالکل صحیح حدیث ہوتی ہے اور بہت محنت اور مشقت سے اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے یوٹیوب پر ڈالا جاتا ہے۔ تو اب یہاں آئیے کچھ چند باتیں ہیں دین کے اوپر جو آپ لوگوں کو بتاتے چلوں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کرنے کے لیے کہہ دیا ہے وہی چیز ہم کو کرنا ہے، جس چیز کو انہوں نے منع کر دیا ہے اس چیز سے ہم کو فوراً رک جانا ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، آپ صلح یعنی نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ دیجئے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر اگر نمازوں کو لاتے ہیں اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ہے قرآن کی ایک آیت جو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہوں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روک لیتی ہے ہر دنیا کے برائیوں کو اور بے حیائیوں کو۔ تو ہمارے بھائیوں، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں یا دین کو صحیح طریقے سے گزارنے کے واسطے میں کوئی چیز بتایا گیا نہیں ہو۔ آپ کے سر میں یا آپ کے یا ہمارے سر میں جتنا بال نہیں ہے اس سے کہیں بھی زیادہ دین کو کیسے پکڑے اس کے لیے اور نماز کو کیسے اپنے دل کے اندر لائے اور کیسے اللہ سے ڈرے اور کیسے اچھا کام کرے اور کیسے اپنے معاشرے کے اندر رہے اور کیسے ہم سے لوگ خوش ہوگا اور کیسے ہم لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں گے اور لوگ کس طریقے سے ہم کو اچھا کہے گا، یہ سب سارے چیز ہمارے بھائیوں حدیث شریف میں اتنی آئی ہے کہ ہم اس کا شعور بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بھائیوں۔ اس لیے کہ ہر جگہ جماعت کے دوارا، علماء کے دوارا، جمعہ کے دن تقریر کے علاوہ ہر موضوع پر مولانا اور مولوی بیان کرتے ہیں اور سارے لوگوں کو دین کا ہی دعوت دیتے ہیں اور جماعت کے طرف سے بھی نماز پڑھنے کا ہی حکم دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں، جو لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں ان سارے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی دنیا چند دنوں کا ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی چیز ہے۔ آخرت کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، وہاں سب سے زیادہ زندگی ہم کو یعنی آخرت میں ملنے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں میں ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے بار بار تاکید کیا جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ اگر کم سے کم
اگر سب کچھ کرتے ہیں تو کم سے کم وقت نکال کر کے آپ نماز کو پڑھ لیا کیجئے اور حلال روزی کی طرف جائیے، حلال روزی کمانے کا کوشش کیجئے اور حرام سے بچیے۔ اور میں اگلا بات آپ لوگوں کو بتاتے چلوں، ہمارے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں عامل ہوں اور میں جسمانی، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا دوا کے ذریعے اور رقیہ شرعیہ کے ذریعے میں علاج بھی کرتا ہوں، چاہے کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، روحانی میں کسی بھی طرح کا معاملہ ہو یا جسمانی میں کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، یونانی ایلوپیتھ میڈیسین سے ہم ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور روحانی بیماریوں کا رقیہ شرعیہ سے ہم علاج بھی کرتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کے متعلق جو بھی بات بتایا گیا ہے اسی طریقے سے ہم روحانی علاج کرتے ہیں۔ تو جو ہماری ماں بہنیں یا ہمارا بھائی اگر پریشان ہیں کسی چیز کو لے کر کے، تو ہمارے یوٹیوب کے ڈسکرپشن کے نیچے آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہوگا، ہمارا ٹیلی گرام لنک ہوگا، آپ لوگ وہاں سے جڑ سکتے ہیں اور ہم سے بات کر کے آپ کا جو معاملہ ہے آپ لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے شفا بھی رکھا ہے اور ظالموں کے لیے ہم نے شخص عذاب بھی رکھا ہے۔ تو ہمارے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر دیکھتے ہیں تو یوٹیوب کے مادھیم سے آپ لوگ ہمارا سپورٹ کیجئے، اور میں آپ لوگوں کو اچھی باتیں اور ویڈیو اور اچھی حدیث میں یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی مقصد ہوگا، اگر مان کر کے چلیے کہ اگر آڈینس کا اگر میرے پاس یہ کال آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ صحیح بخاری کی حدیث سننا پسند کرتا ہوں، تو آپ لوگوں کو صحیح بخاری کا حدیث دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ اگر کہیے گا کہ ہم کو مسند احمد کا صحیح حدیث آپ سنائیے، آپ لوگوں کو مسند احمد کا حدیث سنایا جائے گا۔ اگر آپ لوگ کہیں گے کہ ترمذی شریف کی حدیث کو یعنی آپ لائیے، جیسے جیسے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب میں کمنٹ کریں گے ہمارے بھائیوں، اسی حساب سے آپ سبھی لوگوں کو اچھی باتیں اور اچھی ویڈیو اور حدیث آپ لوگوں کو ملتی رہے گی۔ میں اپنے ویڈیو کو اسکپ کرتا ہوں۔ وآخرہ الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام